بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ شب قدر یا لیلۃ البرات کے حوالے سے کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیلۃ القدر جس رات کو اللہ رب العزت نے اس قدر عظمت بخشی کہ اسے ایک رات کو اللہ نے 1000 ماہ سے افضل قرار دیا۔ خیر من الف شہر کا مطلب کہ یہ 1000 ماہ کے برابر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو افضل قرار دیا۔ کیا مطلب کہ ایک شخص جس کو لیلۃ القدر یا لیلۃ البرات نصیب ہو جائے، وہ شخص اس ایک رات کی عبادت کر لے۔ اس ایک رات کی عبادت 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اب چونکہ طاق راتوں کا سلسلہ جاری ہے اور حدیث پاک کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب وہ طاق راتیں جو ہیں وہ 5 ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ہمارے بر صغیر میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ان ممالک میں زیادہ تر 27ویں کی رات کو ترجیح یا اہمیت دی جاتی ہے۔ البتہ حدیث میں واقعات آتے ہیں اور روایات مختلف ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایات کے یا ان احادیث کے مطابق یہ رات بدل کے اللہ رب العزت نے رکھی۔ اگر ہم عمومی طور پہ تذکرہ کر لیں کہ ان 5 طاق راتوں میں جو بندہ اہتمام کر لے گا تو اللہ رب العزت اس کو 1000 ماہ سے افضل کا اجر عطا فرمائیں گے۔ کیا مطلب کہ وہ 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب اس کو محض 5 راتوں کے جاگنے پر مل جائے گا۔ اور یہ اتنی افضل رات اس امت کو کس لیے ملی؟ چونکہ پچھلی امتوں کے جو لوگ تھے ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں، تو اس نسبت سے چونکہ ان کی عمریں زیادہ تھیں تو وہ اللہ رب العزت کی عبادت زیادہ کر سکتے تھے۔ اس امت کی عمریں چونکہ اوسطاً یا ایوریج اگر لگائی جائے تو 50 سے 60 سال ہے۔ اس 50 سے 60 سال کی زندگی میں اس کو اللہ رب العزت اگر لیلۃ القدر ہر رمضان میں نصیب فرما دیں تو وہ 83 سال 4 ماہ 1 رات، اس کا مطلب ہے کہ وہ باقی امتوں کے اس مقابلے کے لیے اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے اعزاز کے طور پر یہ رات نصیب فرمائی۔ اب اس رات کا ہم اہتمام کر لیں کہ جو باقی طاق راتیں ہیں ان میں کوشش کر کے جاگ کے، اب جو باقی راتیں موجود ہیں جن طاق راتوں میں ہم اہتمام کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق آخری جو طاق رات ہے جس کو ہم 29ویں کی رات کہتے ہیں، اگر تو رمضان المبارک میں 29 روزے ہوں یعنی 29 کے بعد چاند نظر آ جائے تو وہ آخری رات جو 29ویں کی رات ہے وہ ہماری چاند رات بھی بن جائے گی۔ اب ہمارے عمومی طور پر یہ غفلت کا شکار ہیں ہم لوگ کہ اس چاند رات کو ترجیح نہیں دی جاتی، گویا کہ وہ چاند رات جو ہے وہ اعمال کی مناسبت سے نتیجے کی رات ہے۔ حدیث پاک میں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک انسان پورا مہینہ تراویح پڑھتا ہے یا پورا مہینہ روزے رکھتا ہے، آخری رات میں اللہ رب العزت نتیجے کے طور پر اس کو اس کا معاوضہ عطا فرماتے ہیں۔ اب ہماری غفلت کیا ہے کہ اس آخری رات میں ہمارے وہ لوگ جو معتکف حضرات ہیں جنہوں نے آخری طاق راتیں پوری مسجد میں گزاریں، یا اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد اس رات کی تلاش یا اس رات کو پانا ہے، تو وہ لوگ بھی جب چاند رات یا چاند نظر آنے کے بعد گھروں کو تشریف لے جاتے ہیں وہ بھی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اپنی تیاری میں، اپنے آپ کو سجانے سنوارنے میں، ہمارے گھروں میں مستورات کھانے پکوانوں میں پوری کی پوری رات گزار دیتی ہیں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ اس چاند رات میں ہم پورے مہینے کے اعمال کی قبولیت کے لیے اس رات کثرت سے توبہ استغفار کریں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عمل کے آخر میں استغفار کی کثرت ہو اللہ اس پہ قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ وہ چاند رات جو ہے احادیث کے مطابق سال کی ان راتوں میں آتی ہے جو افضل ترین راتیں ہیں۔ ہم غفلت کا شکار ہونے کی وجہ سے اس رات کی قدر نہیں کر پاتے۔ اب ایک آخری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات اللہ رب العزت تمام کے تمام لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں سوائے 4 قسم کے لوگوں کے۔ وہ 4 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 4 لوگوں کے سوا باقی تمام کے اللہ رب العزت بخشت کر دیتے ہیں۔ وہ پہلا شخص جو مشرک ہے، اللہ کے ساتھ جو شرک کرنے والا ہے، اللہ رب العزت لیلۃ القدر کی رات میں بھی اس کو معاف نہیں کرتے، اور قرآن کے مطابق یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات یا اللہ رب العزت کی صفات میں کسی کو برابری پہ لانا۔
اس کو کہتے ہیں شرک. یعنی اللہ رب العزت اپنے آپ میں اتنے غیرت مند ہیں کہ اگر کوئی عمل 99% محض اللہ کے لیے کیا جائے اور 1% کسی کو دکھلانے کے لیے کیا جائے تو اللہ رب العزت کی غیرت کا یہ تقاضا ہے، اللہ اس 1% والے کے حوالے کر دیتے ہیں پورے عمل کو. اور اللہ رب العزت کی ذات تو پہلے غنی ذات ہے، وہ تو وراء الورا ذات ہے اور وہ بے نیاز ذات ہے، اس کو کوئی لینا دینا نہیں. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات سے پہلے جانے انجانے میں اگر ہم سے کہیں نہ کہیں کوئی شرک اللہ نہ کرے کوئی سرزد ہوا ہو، ہم اس رات سے پہلے توبہ کر لیں تاکہ ہماری بخشش ہو جائے. اب دوسرا بڑا عمل جس کی وجہ سے اللہ رب العزت بخشش کو روک دیتے ہیں، وہ دوسرا بڑا گناہ جو ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. جو بھی بندہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے وہ ماں باپ کے قدموں کو پکڑ لے، ان کے پاؤں پڑ جائے، ان کو منا لے. کیونکہ اس رات میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جن 4 لوگوں کی بخشش لیلۃ القدر میں نہیں ہوتی، ان میں دوسرا آدمی وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے. ماں باپ کے حقوق اللہ رب العزت نے اتنے واضح انداز میں بیان کیے قرآن میں. 4 مقامات قرآن میں ایسے آتے ہیں جہاں اللہ نے اپنے حقوق کے بعد فوری دوسرے نمبر پہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا. والدین کے حقوق کس قدر اہم ہیں. ایک صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے برگزیدہ صحابہ میں نام آتا ہے ان کا. ان کی جان آخری موقع پر جب جان قبض ہونے لگی تو کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. بیوی نے فوری طور پہ پیغام بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا علقمہ بیٹا کلمہ پڑھو. کہا یا رسول اللہ نہیں پڑھا جا رہا. باقی بول رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، دوسرے الفاظ آ رہے ہیں زبان پہ، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹا ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ ماں زندہ ہے. راضی ہے ناراض ہے؟ کہا یا رسول اللہ ناراض ہے. فرمایا اس کی ماں کو بلایا جائے. حضرت علقمہ کی ماں کو بلایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے تو اس کو معاف کر دو. کہا یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی. اب گناہ کیا تھا، قصور کیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ اس کے دین کا مجھے کوئی گلہ نہیں، سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات نفل پڑھتا ہے. اس کے زبان کی کاٹ، یہ جب بولتا ہے میرے ساتھ تلخ لہجے سے بولتا ہے، اس کی سخت زبان سے میرے دل پہ اثر ہے، میں معاف نہیں کروں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا اپنے صحابہ سے فرمایا ایندھن اکٹھا کرو. وہ عورت پوچھنے لگی یا رسول اللہ آپ کیا کریں گے؟ فرمایا ایندھن اکٹھا کر کے اس علقمہ کو اندر پھینکوں گا اور آگ لگا کے جلا دوں گا. کہا یا رسول اللہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا اگر دنیا کی آگ تم برداشت نہیں کر سکتی تو اگر تم نے معاف نہ کیا، یہ اس سے 70 گنا بھاری آگ جہنم کی آگ میں جائے گا. تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ایک صحابی رسول کون؟ کلن وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے جن سے وعدہ کیا ہے سارے جنتی ہیں. اللہ کی قسم اگر ماں باپ کا نافرمان صحابی بھی ہوگا تو کلمہ زبان پہ نہیں آئے گا. ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں جانے انجانے میں اگر ہم میں سے ماں باپ کی نافرمانی کا کوئی چھوٹا سا عنصر بھی ہوا، ان کے پاؤں پکڑ لیں، ان کو منا لیں. یہ آپ کی جنت اور آپ کی جہنم ہے. ان کی منت کر لیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں لیلۃ القدر میں بخشش نصیب فرمائے. تیسرا وہ گناہ کون سا ہے جس کی وجہ سے اللہ مغفرت نہیں کرتے؟ شراب کا عادی. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ہو، لیکن یہ شراب ایسا بڑا گناہ ہے کہ جب زمانہ جاہلیت میں شراب عمومی طور پر پی جاتی تھی، اللہ رب العزت نے اس کے احکامات کو بتدریج نازل کیا. بتدریج کا مطلب کہ پہلے اس کی حرمت ڈائریکٹ آرڈر نہیں دیا کہ یہ حرام ہے، کیونکہ صحابہ کے ان حضرات کے گھروں میں یہ شراب اس طرح پی جاتی تھی جیسے پانی پیا جاتا ہے. ان کے لیے چھوڑنا بڑا مشکل تھا. اللہ نے پہلے اس کے بارے میں صحابہ کے دلوں میں پہلے اس نصیحت کی جگہ بنائی. پھر آہستہ آہستہ جب پتہ چلنے لگا کہ اللہ رب العزت کی ہاں یہ چیز قابل قبول نہیں، مثال کے طور پہ کہ صحابہ کو بتایا گیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب شراب پی ہو، جب اس طرح کی کیفیت ہو کہ تمہیں کیفیت اپنی طبیعت کا صحیح پتہ نہ ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. کیا مطلب؟ کہ شراب پینے والا بندہ نماز کے قریب نہ جائے تو شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے. پھر اسی طرح 1-2 اور موقع آئے. پھر تیسرے چوتھے نمبر پہ جا کے اللہ نے ڈائریکٹ حکم نازل کیا کہ اب شراب حرام ہے اور یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور اس کو اللہ نے ناپاک قرار دیا. پھر جو لوگ جن کے گھروں میں شراب کا کاروبار تھا ان سب نے شراب کو ایسے بہایا، اللہ کی قسم روایات میں آتا ہے مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے سیلاب آ گیا ہو. پھر وہ تیار ہو چکے تھے اللہ کے اس حکم کو ماننے کے لیے. اب اگر موجودہ دور میں ہمارا تو اللہ کے فضل سے ہم بہت دور ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہمارے آس پاس میں کوئی بندہ شراب کا عادی ہے تو اس کو بچانے کی کوشش کریں، اس کو سمجھائیں کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس سے توبہ کر لیں تاکہ اللہ رب العزت بخشش کا پروانہ دیں. اور چوتھا آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چوتھا آدمی جو ہے جو قاطع رحم ہو. قاطع رحم کہتے ہیں رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا. مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ عنصر بڑا عام ہے.
ہم لوگ پراؤں کے ساتھ بڑے تعلقات بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی اپنوں سے پرائے اچھے، تو یہ انتہائی جاہلانہ اور بے دینی والی بات ہے۔ اپنے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنوں کے حقوق قرآن میں بڑی جگہ پہ واضح کیے۔ انصار اور مہاجرین کا رشتہ، اللہ کی قسم مواخات کا رشتہ اسلامی تاریخ میں بہترین رشتہ تھا۔ ان مہاجرین اور انصار نے آپس میں جو رشتہ نبھا کے دکھایا، مہاجرین کے لیے انصار نے اس قدر قربانی دی کہ اپنی وراثت کی زمین میں سے حصہ دینا شروع کر دیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے اس بات سے منع کیا اور فرمایا کہ وراثت کا اصل حق جو ہے وہ تمہارے خونی رشتہ داروں کا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مہاجر اور انصار آپس میں جتنی محبت سے بھی رہ رہے ہیں، اللہ کو وہ بڑی پسند ہے، لیکن خونی رشتہ دار اس سے بڑھ کے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو استوار کریں۔ اگر کسی کے ساتھ ہمارا لڑائی جھگڑا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں ہم پرائے کے لیے جگہ دیتے ہیں تو اپنے کے لیے کیوں نہیں دیتے؟ اگر کسی کے اندر 10 خامیاں ہیں تو 5 خوبیاں بھی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کے اندر اللہ نے صرف خامیاں رکھی ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر دونوں طرح کی کیفیات رکھی۔ رشتہ داروں سے جن کی بھی مخالفتیں ہیں، اس حدیث کے پیش نظر وہ اللہ رب العزت سے بخشش حاصل کرنے کے لیے ان رشتہ داروں سے جن سے تعلق توڑا ہے یا صدا سے ٹوٹا چلا آ رہا ہے، ان سے صلح کر لیں۔ صلح اللہ کے نزدیک بہت بڑا عمل ہے، اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں اللہ رب العزت جو ہے وہ صلح کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں ان 4 بدعمالیوں سے نکلیں۔ میں ان کو دوبارہ دہراتا ہوں۔ سب سے پہلا شرک کرنے والا، دوسرے نمبر پہ ماں باپ کا نافرمان، تیسرے نمبر پہ شراب کا عادی، اور چوتھے نمبر پہ قاطع رحم۔ ان 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، باقی اللہ رب العزت سب کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ہم کوشش کریں اللہ کی توفیق سے اگر یہ رات ہمیں نصیب ہو ہم ان 4 گناہوں سے پاک ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے اس بابرکت مہینے کی باقی گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آئندہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوئی تو ضرور حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔